غالب بنگلور میں تو ہمارے اتنے سارے دوست ہیں، غالب ان کے دل میں چسپا ہے، اور اسی لیے میری خواہش ہے کہ ان کے لیے تو یہاں آنا ممکن نہیں ہے، اور پھر آ کر کے اس جگہ کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلے آپ بنگلور سے چلیے، اس کے آپ دلی آئیے، دلی سے آپ چاندنی چوک آئیے، چاندنی چوک سے آپ بلی ماران آئیے، اور بلی ماران سے آپ آئیے چل کر کے گلی قاسم جہاں، تب آپ ملتے ہیں چچا غالب سے، تب آپ کی ملاقات ان سے ہوتی ہے۔ لیکن میں چونکہ یہاں موجود ہوں، اس لیے میں آپ کو جتنا کچھ یہاں پر سمبھو ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہر یگ کا شعر ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، دل نادا تجھے ہوا، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان، بلی ماران سے ہوتے ہوئے گلی قاسم جان میں پہنچا اور دیکھا کہ یہ وہ حویلی ہے جہاں غالب رہتے تھے اپنی زندگی کے آخری میں۔ غالب سب پہ غالب، اور ہم پہ تو ان کا جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ کیا بولیں۔ ہمارے متر کمل جی جب بھی کبھی 1968-69 کے زمانے کی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی دیکھو ان دنوں بھی ہم غالب کی بات کرتے تھے، اب بھی ہم غالب کی بات کرتے ہیں۔ تو غالب کی غزلیں جو انہوں نے لکھی ہیں، جیسے اس کا ایک شعر انہوں نے لکھا، اگ رہا در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہے ہونا چاہیے، اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئے ہیں۔ غالب پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، تو کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا، ہم بتلائیں گے غالب کون۔ غالب ایک ایسا انسان جس نے اپنی زندگی کو جیا، ہر لمحے کو پیا، اور جس طریقے سے زندگی نے ان کے ساتھ میں بار بار وار کیا وہ غالب نے اپنے سینے پہ سہا۔ میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا غالب کی زندگی۔ دیکھیے مفلسی میں کٹی زندگی، 7 بچے ہوئے، بچہ کوئی نہیں، قرض کا مرض تھا انہیں، اور وہ جو قرض دیتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو غالب پہ گیا ہے پیسہ تو جانے دو، کیونکہ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں واپس کی ضرورت۔ ایسے دوست تھے۔ غالب کی اپنی ایک شخصیت اور ان کا ایک طریقہ اور ان کے جینے کا ایک انداز، تو میں کیا بتاؤں آپ سے۔ دیکھیے یہاں غالب کتنے سجن سے دکھائی دے رہے ہیں، اتنے سیدھے نہیں تھے، جب دھوتے تھے کسی کو تو بس پوری طریقے سے دھو دیتے تھے۔ یہ کمرہ ہے جہاں غالب کا وہ جو فیوریٹ کھیل تھا، وہ جو کیا کہتے ہیں وہ چوپڑ گیا جو بھی کچھ تھا وہ یہ ہے، اس سے کھیلتے تھے۔ اور یہاں دیکھیے یہ پستکیں وہ رکھی ہوئی ہیں جنہیں غالب پڑھا کرتے تھے۔ اس میں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو غالب کی زندگی پہ لکھی ہوئی ہیں، اور پھر شطرنج کی بساط پیچھے کے بعد۔ اچھا اشعار دیکھیے،
یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہاں دیواروں میں چپکا دیے گئے ہیں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ یہاں سے ہم جب یہاں آتے ہیں اور یہ دیکھیے کہ یہ دستاویز کون سے زمانے کا ہوگا، یہاں سے اس کو دیکھیے یہ کون سا زمانے کا دستاویز ہوگا، اور اس میں کس طریقے سے غالب نے اس کو ایک زمانے میں بار بار پڑھا ہوگا، چھوا ہوگا۔ یہ وہ برتن ہیں جن کا استعمال غالب کرتے تھے۔ اور ادھر دیکھیے یہاں پھر ان کا ایک بت بنا کے رکھا گیا ہے، اور غالب کو پھر دیکھیے ہیں اور بھی دنیا میں، ابھی میں کہہ رہا تھا نا آپ سے، تو اس قسم کے ہیں غالب، اور میں ان کو ان کی حویلی پہ آ کے بار بار یاد کرتا ہوں۔ اس لیے یاد کرتا ہوں کیونکہ غالب ایک الگ شخصیت ہے، اور اکیلے وہ ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک دور ہے۔ غالب ایک پورے دور ہے۔ 27 نومبر 1797 کو دنیا میں آ گئے۔ اب دنیا میں خدا کیوں بھیجتا ہے ہمیں کیا معلوم، بھیج دیتا ہے تو بھیج دیتا ہے، اور 15 فروری 1869 کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ غالب کی زندگی دیکھیے، یہ چھوٹا سا پہلے غالب اتنی چھوٹی حویلی میں جی نہیں، یہ تو پوری حویلی چلی گئی تھی۔ یہ تو 2012 میں گلزار صاحب اور کچھ ایسے دانش مند انسانوں نے مل کے مکھیہ منتری سے ریکویسٹ کری، ارے غالب کو تو کم سے کم وہاں رہنے دو، اگر ان کا جسم فنا ہو گیا ہے غالب تو رہے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، اس شعر میں کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہو۔ اب یہ کسی نے بہت اچھے ڈھنگ سے اس تصویر کو بنایا ہے، پورے تاثرات ان کے نظر آتے ہیں، اور ان کے خیالات اور ان کے جذبات کا ذکر تو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار۔ یہ اچھا کیا انہوں نے یہ شعر یہاں لگا دیے، تصویریں لگا دی۔ جیسا میں نے کہا بڑی کوشش کی، ایک آندولن چلا، تب جا کے اس حویلی کا اتنا سا حصہ بچا، ورنہ یہ حویلی تو غالب کی حویلی تھی۔ جو وسعت غالب کی ہے وہی ہم اس کو دیکھتے، اگر وہ سب بچا رہے۔ غالب کی زندگی کا جو ہر حصہ ہے اس میں کہیں دکھ ہے، اور ذوق سے کچھ بنتی نہیں تھی زیادہ، ذوق راشٹر کبھی تھے، لیکن بادشاہ ظفر جو ہیں وہ بہت عزت دیتے تھے غالب کو، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو میرا شاعر ہے یہ بس یہ دیکھیے یہ بھی اپنے ڈھنگ کا ایک الگ ہی دستاویز ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا دنیا تھی غالب کی، ایک سادہ سا معصوم سا انسان، ہلکا سا مسکراتا ہوا، وقت کے ستم اور ان ستم کو سہتے سہتے کہیں سے کہیں تک آ جانا غالب کا، یہ میرے من کو بہت تسلی دیتا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو میں ان کو محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ان کے قدموں کے کچھ نشان یہاں پر دیکھا ہوں۔ اس کو کافی اچھے طرح سے ریسٹور کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو غالب اپنے آپ میں جیسے میں نے کہا سب کے غالب، اور غالب کی زندگی میں کتنا کچھ ہے دیکھ رہا ادھر سے ادھر سے، اور وہیں کہیں امراؤ بیٹھی ہوئی گفتگو کرتی ہوئی غالب کے ساتھ میں، اور وہ امراؤ بھی جانتی تھی کہ جینیس سے کم نہیں ہے میرا شوہر، لیکن وقت کا مارا ہوا ہے، تقدیر سے ہارا ہوا نہیں۔ پینشن ملتی تھی، پینشن بھی چلی، کلکتے تک پینشن کے لیے جانا پڑا، اور نہ جانے کتنی ساری پریشانیاں سہتے سہتے غالب پھر بھی اپنی زندگی کو لگ بھگ 72 برس کے قریب لے آئے، اور کتنے اچھے انداز میں ان کی میں گلزار صاحب کو بھولتا نہیں، کیونکہ وہ جو سیریل انہوں نے بنایا نصیر الدین شاہ کو، اور جگجیت نے جو اس میں گایا وہ تو کمال ہے، اپنے ڈھنگ کا ایک بے مثال ایک ایسا سلسلہ انہوں نے بنا کے دے دیا۔ یہ نہیں ہماری قسمت کی مثال ہے، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار۔ اب دیکھیے کچھ لوگوں سے چڑھنے لگ گئے، ایسا ہوتا ہے، ذرا
سا آپ کا وجود بڑا ہو گیا، آپ نے زندگی میں کچھ اچھائی پالی، بڑی چیز پالی، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے چڑھنے لگتے ہیں. یہ باعث نا امیدی ارباب ہوس ہے، غالب کو برا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے، غالب کو برا کہتے ہو. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کا آخر پہ دم ہو. اور وہ جو ڈومنی ان کی زندگی میں آئی وہ ان کی غزلوں کو گاتی تھی. ایک بڑی غائبانہ سی محبت ہو گئی، اور جب ہوا انت ڈومنی کا، کتنا دکھ محسوس کیا غالب. غالب ایک ایسا سچ ہے جسے ان کے دوست بہت پیار کرتے تو خاص طور سے ان کے بڑے اچھے دوستوں میں تفتہ کا نام آتا ہے. اب لیکن تفتہ کی دقت کیا کہ اگر غالب شاعر ہے تو ہم بھی شاعر ہیں، وہ شاعری کر کے اور دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ لکھے پہنچے. ایک دن تو غالب نے کہہ دیا کہ بھائی تفتہ صاحب، تفتہ میاں، بات کچھ بن رہی اتنی جلدی اتنا کچھ مت پروسو، اس میں کوالٹی مس کرتی ہے. کوالٹی نہیں، ہم نے کچھ لفظ اور تفتہ ناراض ہو گئے. جو خط لکھے ہیں غالب نے وہ اتنے بڑے پیمانے کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں میاں ناراض ہو گئے تو کوئی بات نہیں، وہ ہو جائیں گے، پھر لوٹ آئیں گے کسی دن. اور اسی طریقے سے غالب کی زندگی آگے بڑھتی رہی. میں یہاں آ گیا ہوں اور آ کر کے اس جگہ کو میں سوچتا ہوں ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہیں سے. یہ پنکھا نہیں تھا غالب کے زمانے میں تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں ذرا ہوا کا آنا جانا کم ہوتا ہے، تو اس لیے. اب غالب کی زندگی کا جتنا بھی حصہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، پڑھا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، تو بس اس میں آہ کو چاہے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے. جگجیت نے تو بھائی کمالی کیا. ویسے 1954 کی فلم بھارت بھوشن جس میں موجود تھے سوریا کے ساتھ، وہ فلم میں سہراب مودی نے بہت اچھی فلم بنائی تھی، اور الگ الگ روپ سے الگ الگ دور میں غالب کسی نہ کسی روپ میں کرداروں کے ذریعے سامنے آتے رہے، لیکن اپنے دل میں نہ جانے کیا کیا کتنا کچھ لے کر غالب اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. کیا بات ہے. غالب کے حویلی میں آ کر کچھ اس طریقے سے مجھے خوشی محسوس ہوئی. اب بتائیے ان برتنوں کو کبھی چھوا ہوگا؟ قید حیات و بند اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. یہ ہے غالب کا آشیانہ، غالب کی حویلی، جہاں غالب اپنی زندگی کے آخری دنوں میں رہے تھے. مجھے بہت کچھ ان کے بارے میں یاد آتا ہے، بہت کچھ کہنے کی خواہش بھی ہوتی ہے. یہ فریم دیکھیے، کیا اطمینان ہے چہرے پہ، کیونکہ جیسا میں نے کہا غالب ایک انسان نہیں، ایک سوچ ہے، کیفیت ہے، ایک دور ہے، اور اتنا اطمینان اس چہرے پہ دکھائی دیتا ہے. یہ اپنے ڈھنگ کا ایک انوٹھا اور کمال کا سا سلسلہ دکھائی دیتا ہے مجھے.
کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. اتنی اداسی غالب میں رہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا ظاہر نہیں کرتے تھے. وہ ہر اداسی کو جیسے اپنے انتر میں ڈبو لیتے تھے. اب یہ جو بت بنایا ہے، یہ جب اس حویلی کو بچا لیا تو گلزار صاحب نے یہ گفٹ کیا اور یہاں کچھ اور ان کا لکھا ہوا رکھا ہوا ہے. یہ ساری اوریجنل باتیں ہیں، وہاں تک آپ کا پہنچنا ممکن نہیں. اور غالب جو ہے یہاں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ حویلی کے اندر انٹر کرتے ہی رائٹ سائڈ پہ یہ کمرہ پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں. تو جس طرح کا مزاج، کیفیت، سوچ کا دائرہ ہے. اب دیکھیے نا، یہ بھی اسی زمانے کے دروازے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے. یہ دروازے دیکھیے ذرا، کسی کی مجال ہے جو کوئی اندر آ سکے. اور جب تک یہ سنکل دیکھیے ایک بار لگ گئی تو پھر لگ گئی. سوچ غالب کی زندگی کے اتنے سارے پنے جب ہم دیکھتے ہیں اور ان میں یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی اداسی ہونے کے بعد بھی غالب کبھی یہ ظاہر نہیں کرتے تھے اور بڑے اطمینان سے جیتے تھے اور جانتے تھے یہ سب قسمت کا کھیل ہے، جو ملتا ہے لے لو اور جو چھٹتا ہے اسے جانے دو. اور اسی طرح سے ان کی کٹ رہی تھی زندگی. کس طرح کی زندگی تھی؟ جیسا میں نے کہا، کچھ بھی تو اچھا نہیں ہوا. کیا اچھا ہوا اس کی زندگی میں؟ اور مذاقیہ بڑے تھے، مذاق پوری کر دیتے تھے. ایک بار کہیں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، آم کھا رہے تھے وہاں پر، اور کسی نے یوں بھیجا، پھینکا آلو کا چھلکا. ایک گدھا وہاں سے نکلا، وہ گدھے نے سونگا اور نکل گیا. تو جو ان کے دشمن تھے، جو رقیب تھے، جو ان سے نفرت کرتے تھے، ان میں سے بولا تنزیہ، ارے میاں آم کھا رہے ہو غالب، اور دیکھ لو گدھے بھی آم نہیں کھاتے. چپ رہے اور اسی طرف یوں دیکھا رہا، میاں گدھے ہی آم نہیں کھاتے، گدھے ہی آم نہیں کھاتے. وہ بیچارہ چپ چاپ ہو گئے. تو جو لوگ زندگی میں تیر کستے رہتے ہیں انہیں کسنے دیجیے، غالب تو غالب ہے. اور بہت جلدی اس بات کو بادشاہ نے سمجھ لیا تھا اور ذوق کے جانے کا دکھ بھی ہوا تھا، لیکن ذوق سے ان کی رقابت لگاتار رہتی تھی. ذوق کو چڑھ تھی کہ دیکھو کتنا بڑا شاعر ہے یہ. تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار ان کے علاقے سے جا رہے تھے، ذوق پالکی میں بیٹھے ہوئے اور بیٹھے ہوں گے غالب وہاں پر دوستوں کے ساتھ میں. تو انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. اب ذوق کی تو پھٹی تل گئی، میرے بارے میں بول رہا ہے کہ ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے تو اتراتا. اور وہ تو چلتی ہے، پورا شعر بھی نہیں سنا اور پہنچ کے بادشاہ سلامت. اب دیکھ لیجیے اس کی ہمت غالب کی کیا کہہ رہا ہے. ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے تو اتراتا. تو غالب کو بلایا، تم اس طرح کی بات کرتے نہیں ہو غالب، اتنا تنزیہ تم نے کیسے کر دیا؟ حضور میرا پورا شعر تو سن لیجئے، میں نے کیا کہا ہے. ہوا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اب ذوق ان کی طرف دیکھے، بادشاہ کی طرف، بادشاہ کی طرف دیکھے. مست انسان. آخر دن بڑی مشکل میں بیتے اور جیسا میں نے کہا کہ اپنے خط و خطابت کے ذریعے ایک پورے دور کو انہوں نے روکے رکھا اور ایک پورے دور کو رنگے رکھا. ہم تو مشکور ہیں بھائی پوری ٹیم کے اور گلزار صاحب کے. دیکھیے یہ جو بت ہے یہ گلزار صاحب نے بھیٹ کیا، دیکھیے سوچیے. اور پھر گلزار صاحب نے تو اپنی کتاب کے شروع میں ہی لکھا ہے، غالب کے 3 نوکر تھے، ایک کلو اور دوسری وفادار اور تیسرا میں، یعنی گلزار صاحب. کتنی محبت ان کے دل میں غالب کے لیے ہم یاد کرتے ہیں. اور جیسے کہا نا کہ یہ دیکھیے اوپر کی دیواریں سونی ویران سی، کبھی ایسی تو نہیں رہی ہوں گی. اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ چوسر کھیلتے تھے، یہیں شطرنج چلتی تھی، یہیں باتیں ہوتی تھی، یہیں گفتگو کے ٹھاکے لگتے تھے. اور دیکھیے یہ تھی ان کی اچکن. کون سا دور تھا بھائی، کتنے عرصے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یگ پورے کا پورا سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. پھر وہی کچھ ایسے دستاویز. خیر بہت کچھ من میں تھا، کہا، کہنا ضروری تھا.
بنگلور میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو غالب کے مداح ہیں. یہاں تک آنا تو کوئی بڑا مشکل ہے. بنگلور سے چلیے پھر دلی آئیے, دلی سے چاندنی چوک آئیے اور چاندنی چوک سے پھر اس کے بعد میں آپ آئیے بلی ماران, اور بلی ماران سے یہ گلی قاسم جان. کل قاسم جان میں جا کے کچھ حویلی مضبوط. غالب اپنے زمانے میں بہت مشہور تھے, لیکن پھر بھی اب ان کی حویلی کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل کام ہے. ہمارے جیسے بندے جو اکثر آتے رہتے ہیں, تو ہم آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ غالب کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ حصے ہیں اور قصے ہیں وہ بتائے دیتے ہیں. اب دیکھیے یہ حصے ہیں ان کی حویلی کے. یہاں کبھی غالب گھومتے پھرتے تھے. دیکھیے عمراؤ, ارے میرا پان دان لے آؤ, ایسے بولتے ہیں. اور یہاں سے پھر ادھر سے آتے, پھر ادھر نکل جاتے ہوں گے, ادھر نکل جاتے ہوں گے, ادھر نکل جاتے ہوں گے. اور غالب جو ہے, میں آپ کو چونکہ ان کی حویلی میں لے آیا ہوں نا, تو میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں اور کچھ یہاں کے مناظر دکھا دیتا ہوں. آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ دیکھیے غالب جو ہے وہ انسان کیا ہے, اس کی زندگی کیا ہے, اور کس طرح سے ابھی بھی یہ حصہ تھوڑا ہی صحیح لیکن پھر بھی مینٹینڈ ہے. یہ بھی بڑی بات ہے بھائی. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میں بنگلور کے واسیوں کو, مطلب ساؤتھ کے واسیوں کو تھوڑا آج غالب سے تعارف کرا دوں, ان کی حویلی سے اور ان جگہوں سے جہاں وہ آتے جاتے تھے. وہ فراق اور وہ وصال کہاں, وہ شب و روز و ماہ و سال کہاں, ہی وہ ایک شخص کے تصور سے اب پرانا اس وقت میں غالب کی مزار پر موجود ہوں. اور ایک محبت انہیں ڈومنی سے ہو گئی تھی. ڈومنی سے محبت کیا کری, دلی کا جو کوت والا وہ پیچھے پڑ گیا. ڈومنی کو اسے شہر سے باہر جانا پڑا, اور جب خبر ملی انہیں کہ ڈومنی کی موت ہو گئی تو غالب بہت دکھی تھے. غالب کی زندگی کا ذکر میں ان کی حویلی پہ بہت کچھ کر چکا, لیکن یہاں آ کر کے تو وشیش ایک میرے من میں آتا ہے کہ غالب کو جس طرح سے آپ چاہیں, جتنا آپ چاہیں اتنا یاد کریں. یعنی کہ زندگی کس طریقے سے ہے. اور غالب کی مزار پہ اگر آپ آتے ہیں تو ایک گزرے دور کو آپ یاد لاتے اپنے ساتھ. تو وہ گزرا دور میں یاد کر رہا ہوں, وہ تھا 1869. اور 1969 میں یعنی 100 برس کے بعد ایک جشن منایا گیا, جہاں ساحر صاحب نے اس جشن کو یاد کرتے ہوئے ایک نظم پڑھ دی. ادھر وہ نظم پڑھنے سے آپ سمجھیں گے کہ ساحر کا درد کیا تھا اور عام انسان کا درد کیا تھا. 21 برس گزرے آزادی کامل کو, تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا. تربت ہے کہاں اس کی, مسکن تھا کہاں اس کا, اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا. 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی, اب اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش کیا ہے. اب اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے. اردو کے تعلق سے کچھ بھید نہیں کھلتا, یہ جشن یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازش ہے. جن شہروں میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں, ان شہروں میں اب اردو بے نام و نشاں ٹھہری. آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن, معطوف زبان ٹھہری غدار زبان ٹھہری. جس عہد سیاست نے یہ زندہ زبان کچلی, اس عہد سیاست کو مرحوموں کا غم کیوں ہے. غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا, اردو پہ ستم ڈھا کر غالب پہ کرم کیوں ہے. یہ جشن یہ ہنگامہ دلچسپ کھلونے ہیں. کچھ لوگوں کی کوشش ہے کچھ لوگ بہل جائیں, جو وعدہ فردا پر اب کر نہیں سکتے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ عرصہ اس جشن سے ٹل جائیں. یہ جشن مبارک ہے پر یہ بھی صداقت ہے. ہم لوگ حقیقت کے احساس سے عاری ہیں. گاندھی ہو کے غالب ہو, انصاف کی نظروں میں ہم دونوں کے قاتل ہیں, دونوں کے پجاری. یہ جو نظم ہے
یہ صاحب نے لکھی اور اس نے حکمرانوں کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ اتنے برس تک دیکھیے کسی نے پوچھا، اور اب جا کر کے یہ اطمینان سے اتنا بڑا شاعر سو رہا ہے. اور میں جیسے کہتا ہوں نا کہ اس انسان کی زندگی کتنی الگ سی زندگی تھی، اور اس زندگی پہ آتے آتے ہم یہاں تک جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد غالب کی زندگی کا ایک حصہ یا اتنا سارا قصہ جو میں نے بولا، آپ دیکھیے یہاں سے یہ تربت ہے، یہ قبر ہے غالب کی، اور غالب کی اس قبر کے بعد جب میں دیکھتا ہوں ہم جا سکتے ہیں ایک دوسرے حصے پہ، کیونکہ ایک شعر یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ شعر جو ہے وہ غالب کی زندگی کا بہت اہم شعر ہے. اس پہ آپ دیکھیں کہ کتنی گہرائی ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. When nothing was, then God was there. Had nothing been, God could have been. My being has defeated me. Had I not been, what would have been. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈوبیا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو یہ غالب کی زندگی، غالب کی تربت، یہاں میں آیا ہوں. اور دو تاریخیں غالب کی زندگی کے بارے میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہوتی ہے. 27 دسمبر 1797 جس دن غالب دنیا میں آئے تھے، 15 فروری 1869 جس دن رخصت ہوئے تھے، 15 فروری 1869. تو آج یہاں آ کر کے مجھے تو ایک پورا دور یاد آ رہا ہے، کیونکہ میں تو اکثر یہاں پر آتا ہوں، اور یہاں آ کر کے میں یہ سوچتا ہوں کہ کتنا اچھا کام ان لوگوں نے کیا ہے کہ یہاں غالب کو اطمینان سے سونے کا موقع دے دیا، اتنے برسوں کے بعد ہی صحیح. وہ دو تاریخیں جو میں یاد رکھتا ہوں، ان دو تاریخوں کا میں نے ذکر جو کیا، یہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ انسان جس نے سارا جیون دکھ میں بتایا لیکن ہمیشہ مسکرایا، وہ غالب ہی تھا. اسد اللہ خان غالب، یعنی غالب سب پہ غالب، غالب سب پہ غالب، غالب سب پہ غالب. تو اسی لیے میں یہاں پر آ کر کے سوچتا ہوں کہ کس طرح کا انسان، کس طرح کا وہ انسان، کیسے اس کی زندگی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم سوچتے ہیں ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو دیکھیے سوچیے. تو میں بہت کچھ حویلی کے بارے میں بات کر کے اب میں یہاں آ گیا ہوں. ان کے مزار پہ غالب مجھے بہت یاد آتے ہیں اور ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں. یہ مزار غالب کا ہے. غالب، لیکن غالب کی زندگی میں جو ان کی ہمسایہ تھی وہ تو امراؤ تھی، ان کی اہلیہ. اور یہ دیکھیے یہ امراؤ کی قبر ہے. امراؤ یعنی ان کی اہلیہ. ساری زندگی اپنے شوہر کو جنگ کرتے دیکھا، حالات سے سنگھرش کرتے دیکھا، لیکن جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایک جینیس ہے، جینیس سے کم ہے. اور آج وقت کے اس سانچے پہ آ کر کے یہاں غالب ہیں، اور یہاں امراؤ ہیں ان کی پتنی، اور یہاں کچھ پریوار کے انیہ لوگ ہیں. وقت کس طریقے سے ستم ڈھاتا ہے یہ ہم غالب کی زندگی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں. اور میں غالب کے مزار پہ جب بھی مجھے موقع لگتا ہے آتا ہوں، اور آ کر کے میں یہی کہتا ہوں، ہے او
اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، غالب کا انداز بیان اور ہے۔ اچھا، تعریف نہیں کرتے تھے غالب کسی کی جلدی سے، لیکن ایک بار نہ جانے کیا سوچی ہے، ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، اگلے برسوں میں کوئی میر بھی تھا، میر کی تعریف کری، کیونکہ اپنے آپ میں ان کا وجود، ان کی جو ایک کیفیت ہے، کام کرنے کا انداز ہے، وہ اتنا الگ ہے۔ وہ غالب یہاں امراؤ ان کی پتنی، اور کتنا وقت بیت گیا، جیسا میں نے کہا ہمیشہ یاد رکھنا ہے غالب کو، کیونکہ غالب سب پہ غالب، یہ پکی بات ہے۔ کل حویلی پہ جس بات کر رہا تھا غالب کی، گلی قاسم جان میں، تو میں کتنا کچھ تو کہہ چکا، لیکن غالب کے بارے میں آپ بولتے رہتے ہیں، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اب دیکھیے کتنی گہرائی سے یہ بات کہہ کے انہوں نے موت کو ہلکا کر دیا۔ غالب کی آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، ایک ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ یہ نا امیدی غالب کی ان کے اشعار میں تو ہے، لیکن ان کی زندگی میں مسکراہٹ رہتی تھی، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔